الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد محترم بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اور آج کے اس محفل میں بیٹھنے والے باوقار علماء کرام و ائمہ کرام اور بزرگان دین اور مجلس میں بیٹھنے والے نوجوانان حضرات اور چھوٹے بچوں اور پردے پر خاص سننے والی مائیں اور بہنیں، مغرب کے بعد سے آپ حضرات اس مجلس کا جو آغاز قرآن مقدس سے شروع ہوا اور قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ حضرات کو علماء کرام بیانات سنا رہے تھے اور آپ حضرات سن رہے تھے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو مجلس سجائے ہیں، مجلس کو لگائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک مرادوں کو، نیک مقاصدوں کو پورا کرے اور اللہ ان کے آنے والے ہر پریشانی کو، ہر مصیبتوں کو اس مجلس کے قائم کرنے کے صدقے طفیل اللہ دور کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں دینی مجلس ہوتی ہے، دینی مجلس سجایا جاتا ہے، جہاں قرآن و حدیث اور دین کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ان کے ایمان کو تازگی بخشی جاتی ہے، تو ایسے محفل کو اللہ کے فرشتے آسمانوں سے لے کر زمین تک قطار لگا دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والے جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں، چاہے علماء کرام کے اعتبار سے ہو، حفاظ کرام کے اعتبار سے ہو، ائمہ کرام کے اعتبار سے ہو، بزرگان دین کے اعتبار سے ہو، نوجوان کے اعتبار سے ہو، اور پردے پر سننے والی مائیں اور بہنیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے، اللہ سب کی اس مجلس میں بیٹھ کر دینی باتیں سننے کے وجہ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، جن لوگوں نے، جن گھر والوں نے یہ مجلس کو سجائی ہے، یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے اس مجلس کو سجائی ہے، کیونکہ دینی بات جہاں ہوتی ہے وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بھی بات ہوتی ہے۔ دین کہتا ہے الدین یسر، دین آسان ہے، مگر مسلمان دین پر چلنا اتنا مشکل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں ایک گھر والے مل کر دینی مجلس کو قائم کیے ہیں، اور آپ حضرات بازاروں پہ ہیں، گھروں پہ ہیں، نہ جانے دنیا کے کاموں میں لگے ہیں، کیونکہ آپ کو دین کی کچھ محبت نہیں ہے، دین کی کچھ الفت نہیں ہے، اور خاص کر کے ہم اپنے آپ کو عاشقان رسول کہلاتے ہیں اور عاشقان مصطفیٰ کہلاتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان اور مومن اور ایماندار کہلاتے ہیں۔ ہم کہاں تک سوچ کے دیکھیں، اپنے گریباں پر نظر ڈال کر دیکھیں، کیا ہم سچے مسلمان ہیں یا سچے مومن ہیں یا سچے ایماندار ہیں یا نہیں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، جس مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کے ملائک گھیر لیتے ہیں، مگر آج اس مجلس سے نوجوان بھی بیٹھنا نہیں چاہتے، بزرگان دین بھی بیٹھنا نہیں چاہتے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، جن لوگوں نے اس مجلس کو سجائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے مجلس کو سجانے کے وجہ سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اس جگہ پر قائم کرنے کے وجہ سے اور علماء کرام کے ہجوم کو جمع کرنے کے وجہ سے اللہ ان کے نیک مرادوں کو پورا کرے۔ میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو آؤ آؤ، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سچے امتی ہو، اگر تم سچے عاشق رسول ہو، اگر محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہو، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانتے ہو، قرآن کو آخری کتاب مانتے ہو، قرآن کو کتاب اللہ مانتے ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر اور ان کے زندگی پر آپ کو چلنا پڑے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نمونہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نمونہ، ایک ایک طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسافر کے ساتھ جس طرح پیش آنے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی اخلاقیت ہے، اخلاقیت کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، سب نمونہ اس سیرت مصطفیٰ پر اگر آپ سیرت پر جانچ کریں گے تو آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر آپ کو زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ملے گا، بہترین طریقہ ملے گا، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بنایا، آخری پیغمبر بنایا اور آخری خاتم النبیین بنایا، اور اللہ نے آسمانی 4 کتابوں میں سے قرآن مجید کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر، آپ کے ذات پر اس قرآن کو اتارا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ میری محبت ایسی محبت ہے، اگر دنیا کے اندر صحابہ کرام کو دیکھ لو، وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق کیا ہے، ایسا محبت کیا ہے، ایسا الفت کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ سے اگر میں اپنے ماں باپ سے محبت کروں، اپنے گھر والوں سے محبت کروں، کیا آپ کی محبت اور میرے گھر والوں کی محبت آپ سے زیادہ ہونے سے میرا ایمان مکمل ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عمر کو حضور پاک سید کونین حضور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، میری محبت تیرے دل کے اندر اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اگر میری محبت تیرے دل کے اندر نہ ہو تو تیرا ایمان مکمل نہیں، تیرا ایمان کامل نہیں۔